السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی کی تقریب میں جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے سے مجھے جانا پڑ گیا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگتا تھا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی آسیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا، اس کا متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میری اس وسیلے سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہ پا سکا تھا۔ غور کروں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے جیسے وہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا، جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مزار سے چند قدم دور نصیر کھڑا دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کے جانب لپکا۔ نصیر! میں نے زور سے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھلانگتا دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا، پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے چھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی اور نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے کہا لگا رہی ہو۔ اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت سی بھر گئی ہو، میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والا جو منظر دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر مجھے آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور نصیر کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں چیختا ہوں، لیکن میری آواز حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بے اختیاری میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہوئی۔ میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس دیا۔
میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور وہم ہوا ہوگا۔ مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا، اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے۔ میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا۔ قبرستان میں آسیب ہوتا ہے جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ آسیب حملہ کر دیتا ہے، یا اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اور اس کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نصیر نے کہا، ہاں ہاں، نصیر سچ کہہ رہا ہے۔ فرحان بیچ میں بول پڑا، ہمارے پڑوسی مرزا ندیم کی لڑکی پر آسیب آ گیا تھا۔ آسیب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتی تھی، اور کبھی کسی کو۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ اتنی کمزور اور نازک لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے، جو وہ اتنے طاقتور لوگوں کو اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی ہے جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو؟ ممکن ہے آیا ہو، میں نے کہا۔ میں ان سے اس وقت کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے، اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت تشویش تھی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ وہ میری بات کو ہنس کر ٹال کر ہاں ہاں ہوں کر کے رہ جاتا تھا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ اس دن اتفاق سے اپنے دوست غلام محی الدین کے گھر گیا۔ اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ غلام محی الدین نے ٹی وی پر میرے پسندیدہ گانے لگائے ہوئے تھے، اور غلام محی الدین میں گانے سننے میں اتنے مگن ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور میں اس وقت بری طرح چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور غلام الدین سے اجازت لے کر گھر کو چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی، اور میں دھڑام سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں دیکھ نہیں پایا، اور سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، نصیر ہی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ لگ رہی تھی۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے چل رہا تھا جیسے نیند میں چل رہا ہے۔ نصیر، نصیر، ٹھہرو، میری بات سنو، میں نے بے ساختہ اسے پکارا، مگر نصیر چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کا کندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ وہ ایسے چونکا جسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ غصے سے گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ نصیر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا۔ نصیر نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی سے لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھاری بھرکم شخص بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے اختیار مجھ پر کبھی سی طاری ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے بمشکل کانپتے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑا اور سوار ہو کر تیز رفتاری سے سائیکل کو بھگاتا ہوا آگے کو بڑھ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت میرے اندر بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا تھا، اور جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہ سو سکا۔ بار بار آنکھیں کھل جاتی تھی۔ نیند سے بیدار ہونے پر مجھے اپنا جسم گرم گرم لگ رہا تھا، اور درد بھی کر رہا تھا۔ تمہیں تو بخار ہے، امی جان نے میرے بستر سے اٹھنے پر میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ تم آرام کرو،
آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور پاپے سے ناشتہ کیا۔ بخار کی گولی گھر میں موجود تھی۔ کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ البتہ بخار سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تھا۔ میں 2 دن تک کالج نہیں جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ نصیر بھی 2 دن سے نہیں آ رہا۔ میں اس رات کے واقعے سے ویسے ہی خوفزدہ تھا، اس لیے میں نے نصیر کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے لیکن نصیر کالج نہیں آیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی کہ اس سے ملاقات کرنے گھر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا۔ ایک دن سر راہ نصیر کے چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی نثار، تمہارا بھائی کالج نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ نصیر بھائی کی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں، دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کرا رہے ہیں لیکن طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن مجھے اور کسی دوست کو بھی اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلا، میں نے حیرت سے کہا۔ پھر میں ڈرتے ہوئے نثار کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ نصیر کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، واقعی وہ ہڈیوں کا پنجرہ بن کر رہ گیا تھا۔ نصیر، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ میں نے نثار کے کمرے میں جا کر کہا۔ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے، میں بہت برا ہوں، میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ نصیر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نصیر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو۔ جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز کا مہمان ہوں۔ تم سننا چاہتے ہو تو سنو، شاید تمہیں یہ سب سنا کر میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تم مجھ سے کہتے تھے نا کہ شریف اچھا لڑکا نہیں ہے، تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازر قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ تشویش ہوئی کہ دیکھوں کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ چلا رکھی تھی۔ ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دیکھا رہا تھا۔ کفن کی پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھی اور باہر آ گیا۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ شریف اتنی گھری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن میرے پاؤں جیسے من بن کے ہو گئے تھے۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ سے پہلی جیسی حالت میں کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دی کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا۔ مجھے شریف پر شدید غصہ تھا۔ اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ شریف مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رات ہو جانے پر قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا۔ اس رات بھی شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی چلا جاتا۔ قبر سے جو کفن لاتا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کے اندر داخل ہو گیا۔ میں کفن اتار کر جیسے ہی بڑھا، اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر آ گئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا لیکن اس عورت نے میرا پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی قبر سے باہر نکل جاؤں لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو چھڑا نہ سکا اور میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ جاتا کہاں ہے شیطان، وہ عورت کہہ لگا کر بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے التجا کی، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، تو میری حد میں آ گیا ہے، تیری جان تو اب مر کر ہی چھوٹ سکتی ہے، وہ بولی۔
خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ کسی صورت ممکن نہیں۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہے نا؟ ہاں ہاں، لیکن انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بہت پرانا قصہ ہے، میں تیرے دادا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، تیرے دادا اور ان کے چند دوست گھر میں شراب میں دھت پڑے تھے۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تیرا دادا مجھ پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا اور میری سانسیں اکھڑنے لگی تو اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہ لے لوں، اس وقت تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا، میری روح خوش ہو گئی کہ میری مراد بھر آئی، لیکن یہ قبر تو تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئی؟ روحوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرے جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا پڑا تھا، عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر بھاگا۔ دوسری رات نہ چاہتے ہوئے میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے اور قبرستان پہنچ گیا۔ قبر میں وہ عورت موجود تھی، اس نے مجھے پھر بے ہوش کر دیا۔ ہوش آنے پر دوبارہ گھر آ گیا۔ یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ اب میں جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ہڈیوں کا پنجرا بن رہ گیا۔ تم یہ بات اپنے والد کو نہ صحیح کسی دوست کو بتا سکتے تھے تاکہ اس کا بروقت علاج ہو جاتا۔ میں نے کہا، میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتانا چاہتا تھا تو دکھائی نہ دینے والی وہ عورت میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتی، میری سانسیں رکنا شروع ہو جاتی۔ میرے خاموش ہو جانے پر گلے پر ہاتھ کا دباؤ کم ہو جاتا۔ پھر میں نے بہتر یہی جانا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور خود کو حالت کے ادارے پر چھوڑ دی۔ کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی؟ تمہارے دادا نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ ہاں، میرے دادا نے ایسے کیا تھا۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تمہیں پوری تفصیل بتا دی اور میرے گلے کو وہ ہاتھ نہیں دبا رہا۔ ہاں، میں ابھی تم سے یہی کہنے والا تھا۔ میں نے کہا، میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا دوست عمیر تیرے پاس آئے گا۔ تو اسے اپنا راز بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے انتقام لے لیا ہے۔ نصیر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نصیر بہت طویل سفر کر کے آیا ہو اور تھکن سے ہانپ رہا ہو۔ نصیر، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ عمیر، تم مجھے جھوٹے دلاسے مت دو۔ جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی۔ وہ عورت بھی کہہ رہی تھی کہ اب میں 1 ہفتے سے زیادہ نہ جی سکوں گا۔ رومال سے اس کے آنسو پہنچے اور اسے حوصلہ دیا۔ نصیر سے ملاقات کے ابھی 1 ہفتے بعد مجھے اس کی انتقال کی خبر ملی۔ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا تھا اور نصیر کو بھی اپنے گناہوں فعل کی سزا مل چکی تھی۔ بقول بشیرہ کے اسے انتقام لینے پر اس کی روح کو سکون آ جائے گا۔ ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر بشیرہ کی روح کو چین نہ آیا تو پھر اس کے خاندان کے مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کی بھیٹ چڑھ سکتے ہیں۔